اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ذکر خدا چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کی فضیلت اور یہ کہ نماز اسلام میں کون سا درجہ رکھتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے ہمیشہ کی طرح درخواست کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ متقین کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے کیا کہ ھدی للمتقین، یعنی متقین وہ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور متقی وہ ہیں جن کے اعمال اور ایمان دونوں درست ہوں۔ ایمان کا ذکر تو اللہ تبارک و تعالی نے الذین یؤمنون بالغیب میں کر دیا، لیکن پھر نماز کا ذکر آگے آیا تو جن کے ایمان درست ہوئے انہیں نماز کا حکم ہوا، اور حکم ہوا کہ یہ نماز تمہارا سب سے بہترین عمل ہے۔ اب اعمال کا جیسے ہی ذکر ہوا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے بارے میں ابتدا کی اور فرمایا کہ نماز سب سے بہتر عمل ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے فوراً عقیدہ اور ایمان کے بعد نماز کا ہی ذکر فرمایا۔ ذرا اور غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت، اسی لیے بدن کو مال کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اس میں کچھ اور بھی وجوہات ہیں کہ نماز کو دوسرے تمام ارکان اسلام کے اوپر فضیلت کیوں حاصل ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ نماز عبادتوں میں سے سب سے پہلی اور افضل عبادت ہے جو باقی ارکان سے پہلے نمبر پہ آئی۔ نماز سب سے پہلے فرض ہوئی اور اس کے بعد زکوٰۃ اور اس کے بعد باقی تمام اعمال۔ ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ نماز تحفے میں دی اور عرش پر بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا تو اس لیے بھی اس کی اہمیت سب سے پہلے ہے۔ زکوٰۃ وغیرہ باقی تمام اعمال چونکہ زمین پر بھیج دیے گئے تو اس لیے ان کی فضیلت نماز کے بعد ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے اعمال میں نماز سب سے زیادہ افضل ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ نماز دن میں 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے اور زکوٰۃ اور روزہ سال میں 1 مرتبہ، اسی طرح حج عمر بھر میں 1 مرتبہ کیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ نماز ہر غریب و امیر، مسافر، مقیم مسلمان پر فرض ہے، مگر زکوٰۃ غریب پر فرض نہیں۔ اسی طرح روزے کے بارے میں اگر دیکھیں تو روزہ رکھنا مسافر پر فرض نہیں، کیونکہ مسافر روزہ قضا کر سکتا ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ نماز تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی زندگی میں پڑھی۔ اب ان کی کچھ شرائط تھوڑی ہم سے مختلف تھیں، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فجر کی نماز کو ادا کیا اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز ظہر ادا کی، حضرت یونس علیہ السلام عصر کی نماز پڑھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مغرب کی نماز ادا کی اور موسیٰ علیہ السلام نے عشاء کی نماز ادا کی، اور اس روایت کو تفسیر روح البیان میں درج کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نماز کو ادا کرتے ہوئے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی نماز کو قائم کرو۔ تو نماز کی اگر ہم اس شرح کو لیں تو نماز اقامت سے بنی ہے اور اس کے لفظی معنی سیدھا کرنا۔ یہاں ہم یہ مراد بھی لے سکتے ہیں کہ نماز کے معنی ہیں، یعنی یقیمون اقامت کے معنی ہیں نماز کو ہمیشہ پڑھنا، اور اس کے لیے ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھ کے اس کو پڑھنا۔ ظاہری آداب کی جہاں تک بات ہے تو اس میں نماز کی تمام شرائط، فرائض اور سنتیں آ جاتی ہیں، لیکن جب باطن کی بات کریں تو اس بات کے اوپر اپنے دل کو تہیہ کر کے، اقرار کر کے، تصدیق کر کے نماز کو شروع کریں کہ دل میں نماز پڑھتے ہوئے عاجزی ہو، نہ کہ ریا کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہو، دل ہمہ تن بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں بھی نماز کا ذکر فرمایا وہاں قائم کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا جو شخص نماز پڑھے مگر پابندی سے نہ پڑھے وہ اس میں داخل نہیں۔
نماز کی پابندی میں مراد یہ ہے کہ کوئی نماز پڑھے کبھی چھوڑ دے، اور وقت پر نہ پڑھے، یا نماز میں پاکی اور پلیتی کا خیال نہ رکھے، یا اس کی پوری طرح سے شرائط کا خیال نہ رکھے۔ نمازوں کے لیے حکم ہے کہ قیامت کے دن ایسی نمازیں بندے کے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اسے تمہارے ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں تھی۔ صوفیائے کرام اور بزرگان دین کے نزدیک نماز قائم کرنا اور ہے، اور نماز کو قائم رکھنا کچھ اور۔ اس کی مثال ہم ایسے لیں گے کہ جیسے بغیر بنیاد کے دیوار قائم نہیں رہتی، یا بغیر جڑ کے درخت قائم نہیں رہتا۔ انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنے ہر کام کو آغاز کرے، اور یہی وجہ ہے کہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حالت کو شامل کیا ہے، تاکہ انسان کے لیے یہ تنبیہ ہو سکے کہ وہ جس بھی وقت کے ساتھ اپنی حالت کو بدل رہا ہے اس میں اللہ کا ذکر ضرور شامل کرے۔ انسان چونکہ دن اور رات میں 5 حالتوں میں رہتا ہے، اس لیے نماز بھی انہی 5 حالتوں میں رکھی گئی۔ اس کی مثال ہم یوں لیں گے کہ مثلا صبح کو کوئی شخص اٹھا تو اب اس کی بیداری کی حالت شروع ہوئی۔ سب سے پہلے اس نے نماز فجر ادا کر کے اللہ کا ذکر کیا، پھر دوپہر تک دنیاوی کاروبار سے لگا رہا، اور پھر دوپہر کے کھانے کے لیے فارغ ہوا تو یہ دوپہر کا کام، یہ دوپہر کا ایک اور حالت بدلنا تھا۔ اب اس حالت کے بدلتے ہی پھر اس نے اپنے اگلی حالت کا آغاز اللہ کے نام سے شروع کیا، اور نماز ظہر کے لیے اٹھا اور ادا کی۔ اس کے بعد اس کی تیسری حالت شروع ہوئی، اور وہ حالت نماز عصر کی تھی کہ جب وہ دوپہر کی نماز پڑھ کے لیٹا اور آرام کی حالت کی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھا اور اپنے کام کے لیے دوبارہ جانے لگا، تو یہ اس کی ایک اور حالت یعنی تیسری حالت تھی۔ تو اس نے اس حالت کو بھی شروع کرنے سے پہلے نماز کو ادا کیا، اور اس وقت کو عصر قرار دیا گیا، اور پھر وہ عصر سے مغرب تک کاروبار کرتا رہا، اور مغرب کو سارے کاروبار بند کر کے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹا۔ تو یہ اس کی چوتھی حالت تھی، اور اس حالت کو بھی اس نے نماز مغرب ادا کر کے اللہ کے ذکر سے شروع کیا۔ پھر وہ گھر آیا، اس نے بال بچوں کے ساتھ کھانا کھایا، گھوما پھرا، اور پھر رات کو سونے لگا۔ تو یہ اس کی 5ویں حالت تھی کہ اب وہ نیند کی آغوش میں چلا جائے گا۔ تو اس وقت کو پھر دوبارہ سے عشاء کی حالت کہا گیا، اور اس حالت میں پھر سونے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو رب غفور کے حوالے کیا، تاکہ وہ یہ جان لے کہ نہ جانے اس نماز کے بعد اس نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا۔ تو لہٰذا رات کی دنیا میں جانے سے پہلے اس نے اپنے رب کو یاد کیا، اور سونے سے پہلے اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اے اللہ، میں اپنی نیند اور اپنی آغوش تیرے حوالے کرتا ہوں کہ تو نے مجھے موت کی ایک قسم عطا کی نیند کی صورت میں، اب تیرا حکم ہوگا تو صبح میں اٹھوں گا۔ لہٰذا اللہ پاک کا ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں ذکر کریں، نماز پڑھ کر سوئیں۔ جب بھی کسی کام کی ابتدا اچھی ہوتی ہے تو انشاءاللہ کام کا انجام بھی اچھا رہتا ہے۔ دنیا داری کی مثال لیں تو اس طرح سے کہ جیسے اگر کوئی دکاندار صبح دکان کھولتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے پہلا گاہک بہت اہمیت کا حامل ہے، اور جب وہ پہلا گاہک آتا ہے تو وہ اس سے اچھی بونی کر لے تو وہ کہتا ہے کہ آج میرا دن اور میری تجارت سارا دن اچھی ہوئی، کیونکہ میری ابتدا اچھی ہوئی۔ اسی لیے ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ کے ذکر سے کریں، اور دن میں 5 نمازوں کو 5 حالتوں کے ساتھ پڑھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری نمازوں کو خشوع و خضوع عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں 5 گانا نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔